بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے قطبی 48واں سبق ہے یحصل منہ بالفکر وهو ترتیب امور معلومات۔ پچھلے سبق میں ہم فکر کی تعریف میں جو ترتیب کا لفظ ہے اور امور کا لفظ ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ترتیب کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اور امور سے مراد ما فوق الواحد ہے، اور پھر ہم یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ اس فن کی جتنی بھی تعریفات ہیں اس میں اگر جمع کا لفظ مستعمل ہو تو اس سے مراد ما فوق الواحد مراد ہے۔ ابھی معلومتن، یہاں پر ایک وہم پیدا ہو گیا۔ وہم یہ ہے کہ معلومتن سے مراد مدرکن ہے، اور ادراکن وہ ادراک ہو کہ جو مطابقاً للواقع ہوں۔ اس سے مراد یہ وہم پیدا ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے مصنف نے بیان کیا کہ وبالمعلومات اس سے اگر مدرک ادراکاً مطابقاً للواقع ہوں تو اس سے صرف التصدیقات الیقینیہ مراد ہے، یعنی معلومات سے تصدیقات یقینیہ مراد ہے کہ جو مطابق ہے، واقع کے مطابق ہے، تو اس کو کہتے ہیں تصدیقات یقینیہ۔ اور وہ تصدیقات یقینیہ اگر مراد ہو تو اس سے تصدیقات ظنی اور تصدیقات جہلی اور تصورات نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر الامور، تو اس میں تعمیم ذکر کی ہے۔ الامور الحاصلۃ صورها عند العقل، وہ امور جس کی صورت حاصل ہو عقل میں، یعنی عقل کو حاصل ہو وہ، تو اس میں سے جب یہ تعریف ذکر کی امور معلومہ کی تو اس میں داخل ہوئے وہی تتناول باب تفاعل سے ہے، التصوریت والتصدیقیت۔ تصوری اور تصدیقی دونوں کو شامل ہو گئے، تصوری اور تصدیقی دونوں کو شامل ہو گئے کہ امور حاصلہ صورها عند العقل، جس کی صورت عقل میں حاصل ہو تو وہ تصور کو بھی شامل ہے اور وہ تصدیق کو بھی شامل ہے۔ اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ علم کی دو قسمیں تصور اور تصدیق ہے۔ اور جب یہ تعریف کی بالمعلومہ کی، یہ نہیں بلکہ یہ تعریف کی، تو اس سے من الیقینیات و تصدیقیت اور تصدیقیہ من الیقینیات والظنیات والجہلیات، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اب یہ یقینیات جو ہیں اور ظنیات، یہ یقینیات اور ظنیات یہ تصدیقات کے لیے، یعنی تصدیقات یقینیہ، تصدیقات ظنیہ اور تصدیقات جہلیہ، اس لیے کہ تصورات سارے کیا ہوتے ہیں؟ مطابق للواقع ہوتے ہیں، یہ سارے مطابق للواقع ہوتے ہیں، لیکن یقینیات، ظنیات اور جہلیات یہ کس کی قسم سے؟ اس میں سے ہے۔ اس لیے اس کی تعمیم کے لیے دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ فإن الفکر، اس لیے کہ فکر جو ہے کما یجری فی التصورات، یجری ایضاً فی التصدیقات، تو جس طرح تصورات میں فکر جاری ہوتا ہے، جس طرح ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حیوان ناطق، تو حیوان فکر ترتیب امور معلومہ کہ حیوان اور ناطق کو ہم نے ترتیب دے کر کس کو معلوم کیا؟ انسان کو معلوم کیا۔ اس طرح یجری فی التصدیقات، اور جاری ہوتے تصدیقات میں، جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ العالم حادث، العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم حادث، وکما یکون، اور
جس طرح تصدیقاتی یقینی میں کما یکون فی الیقینی یکون ایضا فی الظنی، تو ظنی میں اور جہلی میں بھی جاری ہے. جس طرح یہ تصورات میں تو تصدیقات یقینی اور تصدیقات ظنی اور جہلی میں بھی جاری ہوتے ہیں. اما الفکر، یہ ابھی اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح جاری ہوتا ہے فی التصورات اور فی التصور والتصدیق یقینی فکما ذکرنا، جس طرح ہم نے ذکر کیا. کس طرح ذکر کیا؟ تصور میں ذکر کیا کہ حیوان اور ناطق، یہ اس کو ترتیب دیا، جنس کو ذکر کیا اور پھر فصل کو ذکر کیا، اور اس فصل کے ذریعے سے حیوان کے بعض افراد کو بعض سے الگ کر کے ناطق کے ذریعے سے کس کو پہچان لیا؟ حیوان ناطقوں کے ذریعے سے انسان کو. تو یہ فکر جو ہے جاری ہو گیا کس میں؟ تصور میں. اور پھر تصدیقات میں جس طرح ہم نے کہا کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، ہر متغیر حادث ہے. تو فکر یہاں پر بھی جاری ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کے نتیجہ نکالا متغیر کو حد سے نکال کر اس سے نتیجہ نکالا کہ العالم حادث، عالم کیا ہے؟ حادث ہے. جب ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ العالم حادث ہے تو جس فکر اس میں جاری ہو گیا، اس میں بھی جاری ہے فکما ذکرنا. وہ اما فی الظنی، تو ظنی میں کس طرح جاری ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہاں فقولنا، ہمارا یہ قول کہ ھذا الحائط ینتشر منہ التراب، کہ یہ دیوار جو ہے اس سے مٹی جو ہے وہ گرتا ہے یا مٹی جڑ جاتی ہے. تو یہ مقدمہ جو ہے ھذا الحائط ینتشر منہ التراب، کہ یہ دیوار اس سے مٹی گرتی ہے اور جڑ جاتی ہے. اور جس دیوار سے وکل حائط ینتشر منہ التراب ینہدم، تو وہ دیوار گر جاتا ہے. تو اب یہاں پر یہ مقدمہ جو ہے یہ یقینیہ ہے کہ دیوار سے مٹی کا گرنا، اس دیوار سے مٹی گرتا ہے، مٹی گرتی ہے، تو یہ مقدمہ یقینیہ ہے. وکل حائط، اور ہر وہ دیوار ینتشر منہ التراب، تو وہ گر جاتا ہے. تو ینتشر منہ التراب، جس دیوار سے مٹی گرتی ہے وہ گر جاتا ہے وہ دیوار. تو ابھی یہ قضیہ، یہ مقدمہ ظنیہ ہے. تو ایک مقدمہ یقینیہ ہے اور ایک یہ، تو اس کا فھذا الحائط ینہدم، فھذا ینتشر منہ التراب اور ینتشر منہ التراب، ان دونوں کو ہٹا دے. ھذا الحائط ینہدم، تو ھذا الحائط یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اور یہ نتیجہ کیا ہے؟ ظنی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ظنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک مقدمہ یقینیہ ہے لیکن دوسرا مقدمہ ظنیہ ہے، اور نتیجہ تابع ہوتا ہے کس کا؟ اخذ اور ارذل کا. اخذ و ارذل کا. اگر ایک بھی ظنی ہو اس میں اور ایک یقینی ہو تو نتیجہ کس کا تابع ہوگا؟ ظنی کا. تو یہاں پر جو نتیجہ ہے یہ کیا ہے؟ ظنی ہے. اور یہاں پر اما فی الجہل، فکر جہل میں کس طرح؟ ابھی یہاں پر فکر کہ فکر ظن میں کس طرح جاری ہے؟ ظن میں اما الفکر فی التصور والتصدیق واما الفکر فی الظنی، کہ فکر جاری ہوتا ہے کس میں؟ ظنی میں. تو جاری ہے ظنی میں کس طرح؟ کہ یہ
ہم نے ایک مقدمہ یہ ہے اور ایک مقدمہ یہ ہے، اور اس سے ہم نے نتیجہ نکالا، یہ نتیجہ اس سے نکل گیا، تو اس میں بھی ترتیب امور معلومتن ہے، اس میں بھی ترتیب امور معلومتن ہے، یعنی امور معلومہ کہ ہم نے ترتیب دے کر اس سے ایک امر مجہول کو معلوم کیا، لیکن جو نتیجہ نکلا یہ کیا ہے؟ ظنی ہے۔ دوسرا ہے وَأَمَّا فِي الْجَهْلِ، اما فی الجہل، اور جہل میں فکر کس طرح جاری ہے؟ فکما اذا قیل، جس طرح کہا جاتا ہے العالم مستغن عن المؤثر، العالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ جہلی ہے، یہ مقدمہ کیا ہے؟ جہلی، جہل پر کہ عالم مستغنی ہے مؤثر سے، اور یہ مقدمہ جو ہے یہ یقینی ہے، یہ کیا ہے؟ یقینی ہے، اس لیے کہ ہر جو مستغنی مؤثر ہو تو وہ قدیم ہے، کہ جس پر مؤثر سے یعنی جو مؤثر سے مستغنی ہو تو وہ کیا ہے؟ قدیم ہے، یہ یقینی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ فالعالم قدیم، یہ مقدمہ جہلیہ ہے، مقدمہ یہ نتیجہ جہلی ہے۔ تو ابھی جہل، اس میں جہل ہے، اس لیے ہے کہ اس میں ایک جہل ہے اور ایک یقین ہے، اور جہل اور یقین اس میں سے نتیجہ کس کے تابع ہے؟ نتیجہ تابع ہے اخذ اور ارذل، تو اخذ اور ارذل کے نتیجہ جب تابع ہو تو نتیجہ بھی اس طرح نکلے گا فالعالم قدیم، تو اس کو ہم کہیں گے نتیجہ جہلی، جہل پر مبنی ہے، اس میں جہل ہے، اور اس کو ہم کہیں گے یہ تصدیق ہے، کیا ہے؟ تصدیق ہے، لیکن تصدیق کون سی قسم ہے؟ جہل مرکب ہے، جہل ہے، کیا ہے؟ جہل، یعنی مطابق للواقع نہیں ہے، یہ واقع کے مطابق نہیں ہے، اگرچہ یہ صحیح ہے کہ جو مؤثر سے مستغنی وہ قدیم ہے، یہ تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن عالم جو ہے یہ مؤثر سے مستغنی نہیں ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ امور معلومہ سے مراد امور معلومہ کے بارے میں، کہ جو فکر کی تعریف میں ترتیب اور امور پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اور معلومتن ابھی ہم پڑھ رہے تھے، تو معلومتن سے مراد امور حاصلہ صورها عند العقل، کہ اس کی صورت حاصل ہو کس میں؟ عقل میں، اور یہ شامل ہے کس کو؟ تصوریہ کو بھی، تصدیقیہ کو بھی، اور تصدیقات یقینیہ کو بھی، اور ظنیات، تصدیقات ظنیہ، تصدیقات جہلیہ سب کو شامل ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔